حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ کچھ اور فرشتے بھی ہیں جو اہل ذکر کی تلاش میں زمین میں گھومتے رہتے ہیں۔ جب وہ محو ذکر لوگوں کی جماعت کو پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو بآواز بلند پکارتے ہیں، اپنے مقصود کی طرف آ جاؤ۔ سو وہ آتے ہیں اور انہیں آسمانی دنیا تک گھیر لیتے ہیں۔ جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، جب تم نے میرے بندوں کو الوداع کہا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں، جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ تیری تعریف کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے اور تیرا ذکر کر رہے تھے۔ آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی گفتگو مکالمے کی صورت میں پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا رویہ کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری تعریف کریں، بزرگی بیان کریں اور ذکر کرنے میں زیادہ سختی اور پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ، کون سی چیز ہے جو وہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے، وہ جنت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر وہ جنت دیکھ لیں تو؟ فرشتے، اگر وہ جنت دیکھ لیں تو ان کی حرص اور طلب بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کون سی چیز ہے جس سے وہ پناہ طلب کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے، آگ سے، یعنی جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا انہوں نے آگ دیکھی ہے؟ فرشتے کہیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر وہ آگ کو دیکھ لیں تو؟ فرشتے کہیں گے، اگر وہ آگ کو دیکھ لیں تو اس سے دور بھاگنے میں زیادہ سخت ہو جائیں گے اور اس سے زیادہ ڈریں گے۔ اللہ تعالیٰ، فرشتوں، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ فرشتے، ان میں فلاں آدمی تو بہت خطا کار تھا، وہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، اس کا مقصد ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں تھا، تو اسے کیسے بخش دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ ایسی قوم ہے کہ ان کا ہم نشین بھی نامراد نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو مجھے اپنے نفس میں یاد کرے گا تو میں بھی تجھے اپنے نفس میں یاد کروں گا۔ اگر تو مجھے کسی جماعت میں یاد کرے گا تو میں تجھے فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا، یا ایسی جماعت میں جو تیری جماعت سے بہتر ہوگی۔ اگر تو ایک بالشت میرے قریب ہوگا تو میں ایک ہاتھ تیرے قریب ہوں گا۔ اگر تو ایک ہاتھ میرے قریب ہوگا تو میں 2 ہاتھ کے فاصلہ کے برابر تیرے قریب ہوں گا، اور اگر تم چل کر میرے پاس آئے گا تو میں دوڑ کر تیرے پاس آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس کی تعلیم دیتے ہیں تو سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والی مخلوق کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کو اس کا نسب آگے نہیں لے جا سکے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان باوضو ہو کر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے رات کو سو جاتا ہے، وہ رات کے کسی حصے میں اٹھ کر جب بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں سے بہترین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور نیک عمل ہو۔
دوسرے بدو نے کہا اسلام کے تقاضے تو بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی ایک جامع سا عمل ہو جائے اور ہم پابندی سے اس پر عمل کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو استفادہ کر لیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا جنت کے باغیچوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 1 کم 100 نام ہیں، جس نے وہ سارے یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔